السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم سر عنایت اسلامیات ٹیچر. بیٹا یہ آپ کا 10واں لیکچر ہے. اس میں ہم اس سے پہلے ارکان اسلام پڑھ رہے تھے. تو ارکان اسلام میں ہم کلمہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ پڑھ چکے ہیں. آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا جو آج کا چیپٹر ہے وہ ہے باب دوم میں سے ارکان اسلام میں سے حج ہے. یعنی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 4: کلمہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے حج کا. تو سب سے پہلے حج کے بارے میں، جو حج کے لغوی معنی ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا اور زیارت کرنا. دین اسلام کی اصطلاح میں حج سے مراد ایک جامع عبادت ہے جس کے دوران صاحب استطاعت مسلمان سال کے خاص دنوں یعنی 8 ذی الحجہ تا 12 ذی الحجہ میں بیت اللہ کی زیارت اور مخصوص اعمال کی بجاوری کا ارادہ کرتا ہے. ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ بھی نوٹ کیجئے گا کہ حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، زیارت کرنا. بعض کتابوں میں قصد کرنا لکھا ہوتا ہے قوف بڑے سے، تو قصد کا معنی بھی ارادہ کرنا ہی ہوتا. قصد کرنا، قصدن کیسے ہم استعمال کرتے ہیں، قصدن تو نہیں کیا یہ، یعنی ارادتاً اپنی نیت سے. تو ایک ہی ہے ارادہ کرنا، زیارت کرنا. دین اسلام کی اصطلاح میں حج کسے کہتے ہیں؟ حج سے مراد ایک جامع عبادت ہے کہ جس کے دوران صاحب استطاعت مسلمان سال کے خاص دنوں یعنی 8 ذی الحجہ تا 12 ذی الحجہ میں بیت اللہ کی زیارت اور مخصوص اعمال کی بجاوری کا ارادہ کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے حج کی فرضیت. حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر زندگی میں ایک بار فرض کی گئی ہے. حج مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا اور اس سال 300 حاجیوں پر مشتمل پہلا قافلہ حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مکہ روانہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج. حج کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر زندگی میں ایک بار فرض کی گئی. حج مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا. جس سال فرض کیا گیا اس سال 300 حاجیوں پر مشتمل پہلا قافلہ حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مکہ روانہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. نیکسٹ حج کی قرآن مجید کی اہمیت. حج کی قرآن مجید میں اہمیت، ٹھیک ہے. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 97. اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو جہان کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. ریپیٹ کر رہا ہوں ترجمہ، نوٹ کیجئے گا. اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ کو جہان کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. دوسری آیت ہے کہ اس میں دوسری جو آیت ہے وہ ہے یہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اور لوگوں میں ادائیگی حج کے لیے اعلان فرما دے. لوگوں میں ادائیگی حج کے لیے اعلان فرما دے. تو اس میں یہ سورہ حج کی آیت ہے.
اس کے بعد جو تیسری آیت ہے وہ ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ سورہ حج کی آیت ہے یہ بھی، کہ اس میں لکھا ہے کہ اور اس قدیم گھر کا طواف کرو، اور طواف کرو اس قدیم گھر کا۔ اس کے بعد حج اور عمرہ کی ادائیگی کا حقیقی مقصدان قرآنی الفاظ میں ان الفاظ میں بیان ہوا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اس میں کہا گیا کہ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ 4 وہ آیات ہیں جن کے اندر حج کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حج کی فضیلت اور اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قبولیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ حج مقبول کی جزا جنت ہے۔ بعض کتابوں میں حج مقبول کی جگہ لکھا ہوتا ہے حج مبرور، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حج مبرور اور مقبول ایک ہی بات ہے، اور اس کی تفصیل میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ حج مبرور کیا ہے، حج مقبول کیا ہے۔ تو ابھی صرف یہ نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قبولیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ بیان فرمایا کہ حج مقبول کی جزا جنت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت میں فرمایا من حج للہ وقضى مناسکہ سلم المسلمون من لسانی ویدی غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس کے مناسک پورے کیے، یعنی سعی بھی کی، طواف بھی کیا، رمی بھی کی، جتنے بھی اس کے اندر مناسک تھے، اور قربانی بھی کی، یہ سارے مناسک ادا کیے، اور دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھوں سے محفوظ رکھا، یعنی کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی شرط کیا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، یعنی اپنے مقصد اس میں دنیا کا کوئی نہ ہو، اور اس کے مناسک پورے کیے، یعنی طواف کیا، سعی کی، رمی کی، شیطان کو پتھنیاں ماری، اور اس کے علاوہ جو نوافل پڑھنے ہوتے ہیں وہ بھی پڑھے، اس کے بعد قربانی بھی کی، سارے اعمال حج کے ادا کیے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے ان دونوں احادیث کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جن کا کتب احادیث میں ذکر ہے، جو حج کی تفصیل حج کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوئی ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، جلدی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ حاجی کے 3 مقام فرمائے کہ پہلا نمازی، اور دوسرا حاجی، اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔ اور یعنی یہ کیا فرمایا، اللہ کے وفد کے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے وفد کے 3 طرح کے لوگ، یعنی اللہ کی جماعت کے جو ہے وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پہلا نمازی، دوسرا حاجی، تیسرا عمرہ کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ اللہ سے اگر دنیا کی نعمتیں مانگیں گے تو وہ انہیں دے گا، اور اگر آخرت کی بخشش مانگیں گے تو انہیں بخش بھی دے گا۔ اس کے علاوہ جو حج ہے وہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، کیسے کہ یہ جامع عبادت اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر حق ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں، بلکہ اس کا اصل فائدہ بندوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، صحیح بخاری کی یہ روایت، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور فسق و فجور سے باز رہا تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ریپیٹ کر رہا ہوں روایت کہ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ صحیح بخاری کی یہ روایت کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور فسق و فجور سے باز رہا تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے حج کی جامعیت۔ حج ایک جامع عبادت ہے، اور
کیونکہ اس میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج میں ادائیگی نماز اس طرح فرض ہے جس طرح عام دنوں میں۔ حج کے دوران گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچنا روزے کی کیفیت رکھتا ہے۔ حج کے لیے خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے جو زکوٰۃ سے مشابہت رکھتی ہے۔ گھر سے دوری، سفر کی صعوبت، مشکلات میں جہاد کا رنگ موجود ہے۔ مزید برآں کے حج بکثرت ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو یہ ہے حج کی جامعیت۔ اس کے بعد حج کے انفرادی فوائد اور زائرین کعبہ کی جو کیفیات ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بات ہے اس میں وہ ہے سفر آخرت کی یاد، یعنی حج کا جو انفرادی فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سفر آخرت کی یاد، کہ جب انسان وہاں جاتا ہے تو جب مناسک حج پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر مرحلہ اپنے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان رکھتا ہے۔ ادائیگی حج کے لیے میقات سے احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام مردوں کے لیے صرف 2 انسلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ احرام کو زیب تن کرنے سے حاجی کو سفر آخرت کی یاد نصیب ہوتی ہے، کیونکہ سفر آخرت پر روانہ ہوتے وقت بھی 2 چادریں کفن کے طور پر پہنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے یاد الہی۔ احرام پہن لینے کے بعد ہر مسلمان شخص کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ مخصوص الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ حج کے دوران ادا کیے جانے والے ذکر کے ان مخصوص الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں، جو کہ یہ الفاظ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کو تلبیہ کہا جاتا ہے، جو حج کے دوران ادا کیے جاتے ہیں، اور ان مخصوص الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے یاد کرتے ہوئے اپنے رب پروردگار کی یاد ہوتی ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ اس تلبیہ کا یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور بادشاہی بھی تیرے ہی لیے، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے تکمیل نعمت کا احساس۔ تکمیل نعمت کا احساس، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صاحب ایمان حج کے موقع پر اپنا زیادہ تر وقت ذکر الہی اور نیک اعمال میں گزارتا ہے تو اس کے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس دینی ماحول اور پاکیزہ فضا میں اسے حجۃ الوداع کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی وہ بشارت یاد آتی ہے جو اس نے تکمیل اسلام کی صورت میں مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نعمت کا مکمل ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد گمراہی سے بچاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ میدان عرفات میں قیامت کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات اس کے قلب و ذہن میں گونجنے لگتی ہے۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تا قیامت گمراہی سے بچاؤ کا نسخہ عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی: کیا میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اصل حدیث اس طرح کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قرآن اور حدیث نبی، سنت نبی، یعنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ کسے؟ کہ فرمایا کہ آپ نے اپنی امت کو تا قیامت گمراہی سے بچاؤ کا نسخہ یہ عطا فرمایا۔ آپ نے ان الفاظ میں فرمایا کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور یہی وہ چیز ہے، اگر قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے 5ویں نمبر پر ہے جذبہ ایثار۔
انفرادی فوائد میں کیا ہے؟ جذبہ ایثار. انسان کے اندر حج کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسے مقام منا میں 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کی جاتی ہے تاکہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو سکے. قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی یاد آتی. وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان عظیم قربانیوں کے مقابل میں اپنے نفس کی خواہشات بھی قربان نہیں کر سکتا. میرا تو سب کچھ میرے مولا کا دیا ہوا ہے. آخر کار وہ اپنی زندگی اس قرآنی اصول کے مطابق ڈھال لیتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. یہ سورہ انعام کی آیت ہے. اس کے بعد ہے ازلی دشمن کی پہچان، یعنی حج کے دوران ازلی جو ہمارا دشمن ہے اس کی پہچان ہوتی ہے. کیسے؟ حج کے مناسک میں ایک رمی ہے. حاجی جب مقام منا میں سنت ابراہیمی کے مطابق شیطان یعنی جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے یہ حقیقت ذہن نشین ہوتی ہے کہ یہ میرا ازلی دشمن ہے. اگر آئندہ یہ کبھی میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا. وہ جان لیتا ہے کہ شیطانی ترغیبات اور مکر و فریب سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ رب کی فرض کردہ عبادات بجا لانا ہے. اس کے بعد ہے قرب خداوندی. حج سے قرب خداوندی بھی پیدا ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے صاحب ایمان کو قرب خداوندی میسر آتا ہے. اللہ سے لو لگائے رکھنے کی کیفیت جذبہ ایمان کو جلا بخشنے کا ذریعہ ہے. وہ زبان حلال سے پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی پیروی کروں گا. وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اللہم استعملنی بسنت نبیک وتوفنی علی ملتی واعذنی من مذلات النفس. اے اللہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کار بند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفساتی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما دے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ادائیگی حج کے جو اجتماعی فوائد ہیں. وہ پہلے والے تھے انفرادی فوائد، اب ہے اجتماعی فوائد. وہ کون سے؟ سب سے پہلے معاشرتی اصلاح. کہ حج کا اصل فائدہ یہ ہے کہ یاد الہی اور اللہ تعالیٰ کا تقرب تمام دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں فرزندان توحید حج سے واپسی پر اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی وہ دولت لے کر لوٹتے ہیں جو اسلامی معاشروں میں ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں کی مانند ہے. اس ایمانی کیفیت سے پورے معاشرے میں اصلاحی فکر و فروغ پاتی ہے. اس کے بعد ہے عالمی مساوات. حج کے اجتماعی فوائد میں دوسرا عالمی مساوات کہ حج کا اجتماعی ہر سال پوری دنیا کی اقوام و افراد کے سامنے عالمی مساوات کا بے مثال نمونہ پیش کرتا ہے. مختلف نسلوں، علاقوں، رنگوں اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ بغیر کسی امتیاز کے امن و آشتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. یہ اجتماع دراصل دین اسلام کی حقانیت اور آفاقیت کا واضح ثبوت ہے جس کی بدولت انسانیت مرکز آشنا ہو سکتی ہے. اس کے بعد ملت اسلامیہ کی شان. اجتماعی فائدہ حج کا یہ عظیم الشان اجتماع ساری دنیا کے سامنے ملت اسلامی کی شان و شوکت پیش کرتا ہے. دنیا میں کسی دوسرے مقام پر اتنی باقاعدگی سے کسی ایک مقصد کے لیے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جمع نہیں ہوتی. دین اسلام کے سوا کسی اور مذہب میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں کہ لاکھوں مرد و زن بغیر کسی مادی مفاد کے محض روحانی ترقی کی خاطر ایک مقام پر اکٹھے ہوں. صرف اور صرف یہ حج کے دوران ہوتا ہے اور اسلام کے اندر ہے. اس کے بعد اقتصادی روابط کہ حج کی ادائیگی کا ایک اہم جو اجتماعی فائدہ ہے وہ ہے تجارتی فائدہ کہ لاکھوں کی تعداد میں آنے والے حجاج کرام کی ضروریات پوری کرنے کی خاطر
سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. اسی طرح دنیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو تجارتی اور اقتصادی روابط قائم کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے امت مسلمہ کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ حج مبرور یا مقبول. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں کہ ایسا حج ہے جس کی ادائیگی حلال پیسوں سے کی جائے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتے ہوئے تمام مناسک حج کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا جائے تو اس کو حج مبرور یا مقبول کہتے ہیں. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے. حج مبرور آپ کو اس کی تفصیل پتہ چل گئی کہ حج مبرور اور مقبول ایک ہی بات ہے کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد حج مبرور یا مقبول ہے. تو آج کا یہ سبق یہاں کمپلیٹ ہوا. میں ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو دہرائی کرواؤں گا کہ آج ہم نے جو چیزیں اس 10ویں لیکچر کے اندر پڑھی وہ کیا کیا ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم آتے ہیں کہ آج کا ہمارا چیپٹر تھا حج، یعنی جو باب 2 میں اس میں ارکان اسلام میں پہلے تھا کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ. 5ویں نمبر پر جو ہے وہ حج ہے. آج ہم نے حج کی تفصیل پڑھی. سب سے پہلے اس کا لغوی معنی، ارادہ کرنا، زیارت کرنا. دین اسلام کی اصطلاح میں حج سے مراد ایک جامع عبادت جس کے دوران صاحب استطاعت مسلمان سال کے خاص دنوں میں یعنی 8 ذی الحجہ تا 12 ذی الحجہ میں بیت اللہ کی زیارت اور مخصوص اعمال کی بجاوری کا ارادہ کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم آئے ہیں حج کی فرضیت پر کہ حج کب فرض ہوا اور کن لوگوں پر فرض ہے. تو یہ جو حج کی ادائیگی ہے وہ ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر زندگی میں ایک بار فرض کی گئے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک بات میں آپ کو نوٹ کرواتا چلوں کہ عمرہ جو ہوتا ہے وہ سنت ہے، اس لیے وہ کسی وقت بھی سال کے کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے. لیکن حج کے لیے مخصوص اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دن ہیں وہ رکھے ہیں 8 ذی الحجہ سے لے کر مطلب یہ جو ہوتا ہے اور یہ جا کے 12 ذی الحجہ کے آخر تک ختم ہوتا ہے اور اس کے درمیان مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں قربانی بھی ہوتی ہے. تو یہ مخصوص دنوں کے اندر ہوتا ہے. حج مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں فرض کیا گیا ہے. اسی سال جس سال حج فرض ہوا تو 300 حاجیوں پر مشتمل پہلا قافلہ حج حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں مکہ روانہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس کے بعد حج کی قرآن مجید میں جو اہمیت ہے وہ اس کے متعلق تقریباً 4 آیات میں نے آپ کو سنائی اور ان کے تراجم. پہلی آیت تھی، یہ آیات جو ہے آپ رجسٹر کے اوپر نوٹ کرتے جائیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اس کے بعد وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ پوری آیت سورہ آل عمران کی ہے. اس کا ریفرنس بھی ضرور لکھا کریں جب بھی آپ لکھیں. اگر آپ کو جواب کے اندر آیت نہیں آ رہی لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس آیت کا مجھے اچھے سے ترجمہ آ رہا ہے تو ترجمہ لکھنے کے بعد بھی آپ ریفرنس ضرور لکھیں کہ یہ کس سورت کی آیت ہے. جیسے یہاں میں نے لکھا ہوا ہے بریکٹ کے اندر آل عمران، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے وہ آل عمران سے. اس کے علاوہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب یہ دوسری آیت تھی تو اب اس کا بھی میں نے حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ سورہ حج سے ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو یہ آیت یاد ہے تو ٹھیک ہے، آپ عربی میں عبارت بھی لکھیں جواب لکھتے ہوئے، لیکن اگر عربی عبارت یاد نہیں تو اس کا ترجمہ لکھنے کے بعد بھی آپ حوالہ ضرور دیں کہ یہ سورہ حج ہے. اس کے بعد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ بھی سورہ حج کی آیت ہے. سیم اسی طرح میں نے بریکٹ کے اندر اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو آج اس کی حج کی اہمیت کی یہ آیات ہے. اس کے بعد حج کی فضیلت اور اہمیت احادیث کی روشنی میں کچھ احادیث تو جو 2 میں نے سامنے آپ کے لکھی ہوئی ہیں.
اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ احادیث آپ کو بتائی ہیں. تو یہ جو لکھی ہوئی ہیں اس میں پہلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی قبولیت کا سب سے بڑا فائدہ بیان فرمایا کہ حج کی مقبولیت کی جزا جو ہے وہ جنت ہے. یہ بخاری کی روایت. اور اس کے بعد یہ دوسری مشہور حدیث ہے جو اس میٹرک کلاس کے سلیبس کے اندر بھی ہے. من حج للہ وقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدیہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس کے سارے مناسک پورے کیے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس کے بعد یہ تھا حاجی کے جو اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاجی نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے اور عمرہ کرنے والے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. اور حج کی پھر جامعیت ہے کہ حج کی جامعیت میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے کہ حج جو ہے وہ ایک جامع عبادت ہے کیونکہ اس میں باقی تمام عبادت کی روح شامل ہوتی ہے. حج میں ادائیگی نماز اس طرح فرض ہے جس طرح عام دنوں میں فرض ہوتی ہے. حج کے دوران گناہ نافرمانی کے کاموں سے بچنا روزے کی کیفیت رکھتا ہے. حج کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہے جو کہ زکوٰۃ سے مشابہت رکھتی ہے. گھر سے دوری، سفر کی مشکلات، سعودت، جہاد کا رنگ موجود ہے. اس کے علاوہ بکثرت ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کی توفیق ملتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا اس لیے کہ حج کا سامان تیار رکھو، یہ بھی ایک جہاد ہے. اس کے علاوہ حج کے پھر انفرادی فوائد اور زائرین کعبہ کی کیفیات تھی اس کے اندر. تو حج کے جو انفرادی فوائد ہیں اس میں سب سے پہلا جو فائدہ تھا وہ ہے سفر آخرت کی یاد، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے یاد الہی، اور تیسرے نمبر پر ہے تکمیل نعمت کا احساس. اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاتا چل رہا ہوں کہ چوتھے نمبر پر ہے گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور پھر جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے، اور 5ویں نمبر پر جو ہے 6 نمبر پر ازلی دشمن کی پہچان ہوتی ہے یعنی کنکریاں مارتے ہوئے. اس کے بعد پھر قرب خداوندی پیدا ہوتا ہے طواف کے درمیان. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ حج ادائیگی حج کے جو اجتماعی فوائد ہیں وہ ان کا بیان کیا ہم نے کہ سب سے پہلا جو فائدہ تھا وہ معاشرتی اصلاح تھی کہ معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے کہ تمام دنیا سے آئے ہوئے لاکھوں فرزندان توحید حج سے واپسی پر اپنے ساتھ ایمان تقوی کی وہ دولت لے کر لوٹتے ہیں جو اسلامی معاشروں میں ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں کی مانند ہوتی ہے. اس ایمانی کیفیت سے پورے معاشرے میں اصلاحی فکر فروغ پاتی ہے. تو یہ اس کے بعد عالمی مساوات بھی ہوتی ہے کہ یہ حج کا جو اجتماع ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. اس کی کوئی مثال دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ملتی کہ اس میں مختلف نسلوں، علاقوں، رنگوں، زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ بغیر کسی امتیاز کے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ اجتماع دراصل دین اسلام کی حقانیت اور آفاقیت کا واضح ثبوت ہے کہ جس کی بدولت انسانیت مرکز آشنا کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ملت اسلامیہ کی شان، اجتماعی فائدہ کہ حج کا یہ عظیم الشان اجتماعی فائدہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ملت اسلامیہ کی شان و شوکت پیش کرتا ہے. دنیا میں کسی دوسرے مقاموں پر اتنی بڑی باقاعدگی سے کسی ایک مقصد کے لیے لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع نہیں ہوتے. اقتصادی روابط جو اس کا چوتھا فائدہ تھا اجتماعی، وہ اقتصادی روابط کہ اس حج کے ذریعے اہم تجارتی فائدہ ہوتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں آنے والے حجاج کی ضروریات پوری کرنے کی خاطر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. اس طرح دنیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو تجارتی اور اقتصادی روابط قائم کرنے کا موقع ملتا ہے جس سے امت مسلمہ کی معاشی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ حج مبرور یا مقبول کی تفصیل تھی کہ ایک ایسا حج ہے کہ جس کی ادائیگی حلال پیسوں سے کی جاتی ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتے ہوئے تمام مناسک حج کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا جاتا ہے. اور حضرت عائشہ نے فرمایا
کہ سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی حج مقبول ہے. تو آج کا یہ لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ 11ویں لیکچر کے ساتھ ہم ساتھ ہوں گے. اللہ حافظ.